کلپ نمبر 729۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 سے لے کر 107 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ ترجمہ، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا، یعنی قرآن شیاطین کے خلط ملط سے محفوظ رہا اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو سکی، لہٰذا قرآن کا ایک ایک جملہ، کلمہ اور حرف برحق ہے۔ ہر بیماری سے شفا کا عمل۔ اس آیت شریفہ کا یہ جملہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ہر ایک بیماری کے لیے عمل مجرب ہے۔ مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو بِإِذْنِ اللہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ مشہور بزرگ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالی بیمار ہوئے تو ان کے متوسلین قارورہ لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس علاج کی خاطر گئے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، نہایت خوبصورت اور خوش لباس، ان کے جسم مبارک سے نہایت ہی پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، کہاں جاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی کا قارورہ دکھانے کے لیے فلاں طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو؟ قارورہ پھینکو، واپس جاؤ اور ان سے کہو مقام درد پر ہاتھ رکھ کر پڑھو بالحق انزلناہ وبالحق نزل۔ یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ ان صاحبوں نے واپس ہو کر حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمے پڑھے تو فوراً آرام ہو گیا، اور حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ وَقُرْآنًا، اور قرآن کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو 23 سال کے عرصے میں جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے مضامین بآسانی سننے والوں کے ذہن نشین ہوتے رہیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے حالات و واقعات کی ضرورت کے مطابق نازل کیا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے لوگو، تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ قل، تم فرماؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں سے فرما دو کہ اے لوگوں، تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اور اپنے لیے نعمت آخرت اختیار کرو یا عذاب جہنم، وہ تمہاری مرضی ہے۔ لیکن جن سلیم الفطرت لوگوں کو اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کسی آسمانی کتاب کا علم دیا گیا، یعنی مومنین اہل کتاب جو رسول کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے انتظار و جستجو میں تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کے بعد شرف اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ حضرت زید بن عمر بن نفیل اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم، تو جب ان حضرات کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔